ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے افغانستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا حل سیاسی مسئلے کو قرار دیا ہے۔ کہا افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے طالبان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گوادر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ گوادر تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ گوادر وسطی ایشیا کے ساتھ منسلک ہو رہا ہے۔ ہمارے معاہدے تاجکستان جیسے ممالک کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کئی ممالک کا مال گوادر کے ذریعے جائے گا، جس سے اس علاقے سمیت پورے پاکستان میں خوشحالی آئے گی، لیکن ہمیں صرف ایک خدشہ ہے کہ افغانستان میں انتشار نہ پھیلے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی پر وزیر اعظم عمران خان کی شکر گزار ہیں۔ سی پیک منصوبوں سے گوادر سمیت بلوچستان میں ترقی ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ جام کمال کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبے بلوچستان کی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سی پیک کے تحت مغربی روڈ پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ گوادر یہاں ٹیکنیکل کالج اور پہلی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار صوبے کی ترقی کے لیے خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کی سیاست میں فرق آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرحد پر بہت جلد باڑ لگانے کا کام مکمل ہو جائے گا۔ افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں استحکام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان امن کی خواہش ہے، جبکہ چمن سرحد کو الیکٹرانک انٹری انتظام سے منسلک کر رہے ہیں، جس کا میں خود افتتاح کروں گا۔ افواج پاکستان اپنی ذمہ داریوں کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ چیئرمین نادرا کو ہدایت کی ہے کہ نادرا سے غیر ضروری افراد کو نکالا جائے، اور نادرا اسے 19 افراد کو نکالا گیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے میں نوکریوں کے لیے 12 لاکھ افراد نے درخواستیں دی ہیں۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان سے نو منتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو فون کر کے افغان مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا، جبکہ مسئلہ کشمیر کے مستقل حمایت پر تہران حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان اور نو منتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں پاک ایران تعلقات، افغانستان کی صورتحال اور مسئلہ کشمیر پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے ایران کا صدارتی الیکشن جیتنے پر ابراہیم رئیسی کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک ایران اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کارگل کی جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا آج 22واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابت افتخار نے کیپٹن کرنل شیر خان کے 22ویں یوم شہادت پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں کیپٹن کرنل شیر خان پر فخر ہے۔ کارگل جنگ کے ہیرو نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی۔ شہید کیپٹن کرنل شیر خان نے غیر معمولی عزم اور بہادری کے ساتھ مادر وطن کا دفاع کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید عہدے کے اعتبار سے کیپٹن تھے، جبکہ کرنل ان کے نام کا حصہ تھا، یعنی ان کی پیدائشی نام کرنل شیر خان تھا۔ انہوں نے 1999 کارگل جنگ کے دوران ٹائیگر ہل کے محاذ پر اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ انڈین فوج نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا۔ کارگل کے معرکے میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جس پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا ہے۔
नाजरीन, आपको अहम खबर से आगाह करें। एलडीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जौहर टाउन में कब्जा माफियों से करोड़ों रुपए की गैर कानूनी 4 प्लाट्स वागुजार करा लिए गए हैं, जबकि एलडीए अमले ने प्लॉट्स पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जौहर टाउन में कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए के गैर कानूनी 4 प्लाट्स वागुजार करा लिए गए हैं, जबकि एलडीए अमले ने प्लाट्स पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़ मोहम्मद असगर भट्टी। असगर भट्टी, कहिए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपको मैं बताता चलूं कि डायरेक्टर जनरल एलडीए अहमद अजीज तारड़ की हदायत पर आज जौहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है और कब्जा करने वालों के खिलाफ जौहर टाउन H1 ब्लॉक में कार्रवाई करके 4 प्लाट जो कि करोड़ों रुपए के बताए गए वागुजार करवा लिए गए हैं। इन प्लाट में प्लाट नंबर 71, 72, 73, 74 और 75 शामिल हैं, जबकि ब्लॉक J3 जौहर टाउन पर कायम गैर कानूनी इमारत को जुज़वी तौर पर भी मुस्मार कर दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये तमाम कार्रवाई डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 7 के अमले ने शोबा एनफोर्समेंट और पुलिस की नफरी के हमरा की है और इस ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर हाउसिंग मुअज्जम रशीद और एस्टेट अफसर राय शबान उमर ने की है। जी, एलडीए ने वागुजार करवा ली गई हैं ज़मीनें। मोहम्मद असगर भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, बासर अफराद ने इलाका मकीनों के रहायशी प्लॉट्स पर कब्जा करना मामूल बना लिया है। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अब्दुल लतीफ़ अनवर की इस रिपोर्ट में। बासर कब्जा माफिया ने खानेवाल से मुल्हिका रहायशी आबादी शाहीन टाउन फेज 2 के रहायशियों के प्लाटों पर कब्जा करना आए रोज का मामूल बना लिया। अहले इलाका और मुतासरा शख्स गुलाम रसूल ने मीडिया को बताया कि कब्जा ग्रुप जबरदस्ती हमारे रहायशी प्लाटों पर कब्जा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थोड़ा ग्रुप नजायज कब्जा ग्रुप है, प्लाटा में कब्जे करता नजायज, तो लिहाजा ने मेरे प्लाट पर कब्जा किया। जब मेरी आला काम से गुजारिश है कि मेरा प्लाट मैंने वागुजार कराया जाए, मैंने वापस दिलाया जाए। बराए मेहरबानी करके डी सी खानेवाल ਨੂੰ ਇਲਤਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੇਣ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ। पर रात भी उन्होंने फिर दूसरे प्लाट से कब्जा किया है। मैं मिन्नत जा की थी भाई तुम छाड़ दो, लेकिन वो नहीं रुकते पे। अहले इलाका और मुतासरीन की बड़ी तादाद ने कब्जा ग्रुप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल लतीफ़ अनवर, ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़, खानेवाल। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। रेलवे पुलिस लाहौर डिवीज़न के मुहर्ररान का हंगामी इजलास हुआ। इजलास की सदारत एसपी रेलवे लाहौर मलिक मोहम्मद अतीक ने की। इजलास में रेलवे पुलिस लाहौर डिवीज़न के तमाम यूनिट्स के मुहर्ररान ने शिरकत की। मुहर्ररान को डीआईजी नॉर्थ वकार अब्बासी के अहकामात के बारे में आगाही दी गई। एसपी रेलवे मलिक मोहम्मद अतीक ने कहा कि मुहर्ररान अपनी ड्यूटी फ़र्ज शनासी और ईमानदारी से अदा करें। करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला के डीसीज तब्दील कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद को तब्दील करके मुसव्विर अहमद खान ने नए डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताएं, नए डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मंसूर अहमद तैनात कर दिए गए हैं। बतौर एडीसी चकवाल फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला के डीसीज की तकर्री और तबादलों के सिलसिले में ज़िला ननकाना साहब के कलमदान मंसूर अहमद को सौंप दिया है। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद को सूबाई सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं।
خبر شامل کرتے ہیں راجنپور سے، جہاں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن حافظ احمد طارق کی ٹیم کے سرکل آفیسر ملک غلام اصغر کے ہمراہ سول جج صاحب گل سربراہی میں کرپٹ اہلکار کے ایک ہی ہفتے میں دوسری وکٹ گرا دی گئی ہے۔ سیکرٹری یونین کونسل 8,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن ملک غلام اصغر کا کہنا تھا کہ شہری غوث بخش قوم سیال سکنہ شکارپور نے تھانے میں آ کر تحریری درخواست دی۔ سیکرٹری یونین کونسل کوٹلہ ایسن محمد ظفر اللہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے لیے رشوت 8,000 روپے طلب کر رہا تھا۔ ناظرین، شاہدرہ مین جی ٹی روڈ پر ٹی ایم او آر میڈم سدرا کی نگرانی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 10 ٹرک ساز سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ مین روڈ پر تجاوزات سے کلیئر کروا لیا گیا ہے۔ تجاوزات مافیا کا آپریشن کرنے پر احتجاج جاری ہے۔ اب رخ کرتے ہیں بہاولپور کا، جہاں پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے اہل علاقہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے بیورو چیف راہیل طاہر، ان سے جانتے ہیں۔ جی راہیل، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ نے اس فکرے کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ پہلے نمبر پر اعزاز حاصل کرنے والی بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے، اس کے جو افسران ہیں وہ شاید ٹھنڈے کمروں تک محدود رہ گئے ہیں، اور فیلڈ میں کام کرنے والا عملہ جو ہے وہ اپنی صحیح انداز میں جو ہے وہ ڈیوٹی انجام نہیں دے پا رہا، جس کے باعث آج محلہ چافت خاں کے جو مکین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ سر کیا کہنا ہے، یہ تو ٹائم گزر گیا ہے جب بہاولپور ایک نمبر پہ آتا تھا صفائی کے معاملے میں، اب بالکل اس کے برعکس چل رہا ہے سارا کام۔ آپ دیکھ لیں کوڑا کرکٹ، اتنا گند خرابہ، جگہ جگہ پہ گند ہے۔ یہ سامنے ہمارے سکول ہے، بالکل چھوٹے بچے جب صبح سکول آتے ہیں جاتے ہیں، اتنا مسئلہ ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ اور کسی کو بلاؤ، افسروں کو جا کے بلاؤ، یہ شکایت کرو، وہ کہتے ہیں جی ہمارا نہیں، ہم تو پرائیویٹ ہو گئے ہیں جی، یہ فلاں کا کام ہے جی، یہ ترکی کا کام ہے جی، یہ اب ہم ترکی تو نہیں جا سکتے نا یہ گند اٹھوانے کے لیے، ہمیں تو۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں بھی سر کافی عرصے بعد میرا یہاں آنا ہوا ہے واپس، تو میں نے آ کے یہاں حالات دیکھے ہیں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اول نمبر بھی بہاولپور رہا ہے، پتہ نہیں وہ کس بیس پہ، ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی۔ اگر اس طرح سے ہے تو ہم اور بھی ڈالیں گے تاکہ ہمیشہ یہ نمبر 1 ہی رہے۔ آپ کے سامنے ہے یہ سب کچھ، یہ ہو رہا ہے جی یہاں پہ، اور اول نمبر لے کے لوگ پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، ہم بلاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ بدبو بھی بہت زیادہ یہاں پر آ رہی ہے۔ جی بالکل گندی بدبو آ رہی ہے، ان کو بلاتے ہیں، سلیور کو والے کو بلاتے ہیں، وہ بھی نہیں آتے، بھی کل آئیں گے پرسوں آئیں گے۔ جھاڑو والے کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل نہ آئیں گے پرسوں آ جائیں گے، جھاڑو مارنے بھی نہیں آتے سر۔ جھاڑو والے بھی جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ رہے۔ بزرگوں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جب سے ٹھیکے پر دیا ہے نا انہوں نے، یہاں یہ شہر ہے، یہ محلہ شہر کا دل ہے، یہاں پر کوئی صفائی بالکل نہ کرا، جمع دار کو بلائے وہ بھی نخرے کرتا ہے، پیسے دو تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر یہی گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، برائے مہربانی کسی کو کہیں مہربانی کریں یہ اٹھوائیں اور اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ اہل علاقہ جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں محکمہ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کس کرائیٹیریا کے تحت جو ہے وہ بہاولپور پہلے نمبر پر آیا، اگر گلیوں کا حال اسی طریقے سے ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ افسران بالا کو جو ہے وہ متعدد بار کمپلینس درج کروائی ہیں کہ علاقے میں جو ہے وہ بہت زیادہ کچرا پڑا رہتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان کا سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کمشنر بہاولپور سے اور ارباب اختیار سے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ جو افسران ہیں وہ اپنے ٹھنڈے کمرے جو اے سی کے ہیں ان کو چھوڑ کر علاقے کو وزٹ کریں گے تو صفائی کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ فیلڈ میں نکلنے والا عملہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ صحیح طور پہ انجام نہیں دے پا رہا، جس کے باعث اہل علاقوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ جی اہل علاقہ کو بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ راہیل طاہر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں گجرات پولیس کی سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں، 2 ٹک ٹاکر اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او عمر سلامت کی ہدایت پر گجرات پولیس کے ضلع بھر میں ناجائز اسلحہ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ صدر گجرات مجاہد عباس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش اور ہوا فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 2 عدد پستول برآمد ہوئی ہیں، جن کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
नाजरीन, मंचनाबाद के नवाही कस्बा मैक्लोड गंज शहर में भर में तालाब का मंजर पेश कर रहा है। शहर के गिरदो नवा में गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। घरों में महसूल होकर रह गए हैं शहरी। बाजार और सौदा सल्फ लेना इंतहाई दुश्वार हो गया है। मैक्लोड गंज शहर के साथ तहसील इंतज़ामिया सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। उनकी खामोशी की वजह से हमारी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, ये कहना है शहरियों का। तफसीलात के मुताबिक जनरल कौंसल यूनियन कौंसिल मैक्लोड गंज हाजी उस्मान गनी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अरसा दराज से मैक्लोड गंज शहर में पानी की नाकासी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। पूरे शहर की गलियां और मोहल्ले, खुसूसन आयशा मस्जिद के अतराफ वाली गलियां, उनमें नाला बंद होने की वजह से तालाब और जोहर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। घोटकी ओबाड़ो नेशनल हाईवे पर मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं, ओबाड़ो नेशनल हाईवे के मुकाम पर सादिकाबाद से सखर जाने वाली वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में रहायशी काबिल चाचड़ और कासिम चाचड़ जख्मी हो गए। जख्मियों का ताल्लुक अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल कर दिया गया है, जहां से एक जख्मी को शदीद जख्मी होने की वजह से शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वैन ड्राइवर जाए हादसा से फरार होने में कामयाब हो गया है। बुलेटिन में आलमी खबरें शामिल करें। आपको बताएं, कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त अमल दरामद होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए सुहेल शाहीन का कहना था कि तमाम गैर मुल्की फ़ौजियों को मुकर्ररा तारीख तक अफ़गानिस्तान से जाना होगा, वरना रद्द-ए-अमल देंगे। उनका कहना था कि इनखला के बाद फ़ौजी कॉन्ट्रैक्टर समेत गैर मुल्की अफवाज को अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाहिए। दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कैसे आगे बढ़ना है, ये तालिबान क़यादत फ़ैसला करेगी। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि हम सिफारत खानों, NGOs और इनमें से काम करने वालों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम गैर मुल्की फ़ौजी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं। बुलेटिन में बात होगी कुछ स्पोर्ट्स की। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हारिस सुहेल फिटनेस मसाइल से दोचार हैं और इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक रोज़ा इंटरनेशनल मैच में उनकी शिरकत मशकूक है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने हारिस सुहेल के हवाले से अपडेट जारी कर दी हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी बल्लेबाज हारिस सुहेल फिटनेस मसाइल से दोचार हैं। हारिस सुहेल बाईं टांग में दर्द महसूस कर रहे हैं, जिसके बायस वो आज और कल ट्रेनिंग सेशंस में शरीक नहीं होंगे। अब कुछ खबरें शोबिस की दुनिया से। अदाकारा अलीज़े शाह ने ना सिर्फ अदाकारी बल्कि मुनफरिद मलबूसात और फैशन ट्रेंड्स अपनाने के बायस भी खासी शोहरत हासिल कर रखी है। अलीज़े शाह गुज़िश्ता शब स्टाइल अवार्ड तकरीब में पहने जाने वाले मगरबी तर्ज के लिबास के बायस एक बार फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई हैं और उन्हें इस पर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अलीज़े शाह ने स्टाइल अवार्ड तकरीब के लिए मगरबी तर्ज के स्याह रंग के नेट की मैक्सी का इंतखाब किया था, जिस पर सोशल मीडिया सारिफिन ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया।
پاکستان کی معروف اداکارہ میرا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہیک ہو گئے ہیں۔ اداکارہ نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA سے رجوع کر لیا ہے۔ پاکستانی اداکارہ میرا نے FIA میں درخواست دی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے ہیں۔ FIA ہیکرز کے خلاف کارروائی کرے۔ بلیٹن کے اختتام پر بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کو خوشخبری مل گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ آج بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی مشرقی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خوش رہے گا، تاہم شام اور رات کے اوقات میں خطہ پوٹوہار، لاہور، گجرانوالہ، نارووال، سیالکوٹ، گجرات، میاوالی، بھکر، لیا اور DG خان اور گرد و نواح میں آندھی اور تیز گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔